اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ نماز کی اہمیت پارٹ 2 میں لے کر حاضر ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے سامعین کو، مومنین اکرام کو کچھ نماز کے بارے میں بہتر سے بہتر بتا سکوں، تاکہ جو ہمارے دوست ساتھی تارک الصلاۃ ہیں وہ نماز کی طرف واپس آئیں اور نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ خدا را نماز کو قضا مت کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، جب مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں نماز جو فرق جو ان سے ہے صرف نماز کا ہے، تو ہمیں نماز کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ رات کے ٹائم سوتا ہے، وہ خواب میں ایک دم دیکھتا ہے کہ اسے چند فرشتے عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ لے کر جا رہے ہیں، عین قریب تھا کہ اس کے جہنم میں پھینک دیتے، اس کے قریب لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک خوبصورت شخص آتا ہے اور روکتا ہے، اور وہ آگے کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو رک جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سے کہ میں اس کی نماز ہوں۔ وہ کہ پھر فرشتوں سے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے اتنی دیر میں۔ اسی اسنا میں وہ کہتا ہے کہ تو اتنی لیٹ کیوں ہے میری نماز؟ اس نے کہا تو نے مجھے کبھی ٹائم پہ نہیں پڑھا، تو مجھے ہمیشہ دیر کر کے پڑھتا نماز کو، اس لیے میں لیٹ آیا ہوں۔ اتنا سنتا ہے تو ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ شخص جون سا ہوتا ہے، اس نے ساری عمر کوئی نماز دیر سے نہیں پڑھی، ہر نماز کو اول ٹائم پہ ادا کیا۔ اب یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ میں تارک الصلاۃ لوگوں کا نہیں کر رہا، یہ نماز پڑھنے والوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اب اسی طرح ایک مولا غازی باز صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ایک عالم دین تھا، اس کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک عالم دین تھے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اب وہ عالم دین تھے، سمجھتے تھے، پتہ لگا کہ ان کا جنازہ بھی ادھر ہی آ رہا ہے، گھوڑے دوڑائے تو شام تک اس کی والدہ کا جنازہ ادھر آ گیا مولا کے کربلا کے قریب۔ تب وہ جب مولا کے جوار میں جانے لگے تو ایک دفعہ پھر وہ گرا تابوت، اور دیکھا اس کی والدہ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس پہ عذاب بھی ہو رہا تھا۔ تو اس نے مولا غازی باز صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا کہ مولا میری والدہ کو عذاب سے بچائیں۔ تو پھر مولا نے کہا کہ تم ان کی قضا نمازیں جو ہوئی تھی، قضا نمازیں پڑھو، تو پھر اس کی ایمان ہے، اب اس کا عذاب رکھوا دیتے ہیں۔ تو وہ یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد عالم دین نے وہ اپنی والدہ کی نمازیں پڑھی تو وہ راحت اور سکون میں آ گئی۔ ان کی قضا نمازیں پڑھتے گئے تو اس پر سے عذاب ختم ہو گیا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نمازیں قضا نہ کریں، اپنی زندگی ہی میں اپنی نمازیں پڑھیں، تاکہ آگے جا کے ہمیں پچھتاوا نہ ہو، تاکہ ہمیں خاص طور پہ نزاع کا وقت، جان نکلنے کا وقت جون سا ہوتا ہے، یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فشار قبر ہوتا ہے، قبر میں جاتے وقت ہوتا ہے، پھر آگے ظاہری بات ہے ایک مشکلات ہی مشکلات آدمی کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ تو پیچھے سے تو بہت کم لوگ خوش قسمت ہوتی جن کو کوئی نمازیں پڑھ دے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو ہم کسی کے سر پہ نہ ڈالیں، کوشش کریں کہ خود اپنی نمازیں دنیا میں ہی پڑھ کے جائیں، تاکہ ہمیں ان چیزوں کے لیے مزید تڑپنا نہ پڑے۔ کہ ایک بستی میں ایک شخص تھا، رات کو بارش ہوئی، وہ نماز صبح جو ان سے مسجد میں پڑھنے جاتا تھا۔ اور نماز صبح کا ٹائم ہوا تو وہ چل پڑا، وہ باہر نکلا تو شیطان ظاہری بات اس کی طاق میں تھا۔ شیطان تو نہیں چاہتا کہ مومن نماز پڑھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے مسجد کے جا رہا ہے، اس نے اس کے اوپر راستے میں جو بارش سے وہاں پہ گند پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے اس پر پھینک دیا اور وہ گر گیا۔ اب وہ مومن مرد تھا، اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ پھر گھر واپس گیا، نئے کپڑے پہنے اور پھر نکلا دوسری مرتبہ، پھر شیطان نے اس کے اوپر اسی طرح گند ڈالا۔ اب تیسری وہ پھر جب تیار ہو کے نکلا تو تیسری مرتبہ دیکھا کہ ایک بندہ جو ان سے لالٹن لے کر کھڑا اور اسے کہہ رہا ہے آؤ آؤ میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ اسے مسجد تک لے گیا۔ اس نے کہا واللہ آپ بھی آئیے نماز پہ، آپ کون ہیں؟
اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا، میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا تو پھر تو مجھے تو روکنے یہ میرے یہاں تک لے آیا، کیسے لے گیا؟ اس نے کہا جب تو پہلی دفعہ نکلا تھا نا، میں نے تجھے گرایا تھا، تیرے اوپر گند ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سب اہل خاندان کے تمہارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اب دوسری دفعہ پھر جب میں نے تیرا راستہ روکا تو اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اب میں تیسری دفعہ کہا کہ اگر میں نے تجھے پھر تنگ کیا، یہ نہ اللہ کے ساتھ تمام امت مسلمہ کے سب کے گناہ معاف کر دے، اس لیے میں تجھے یہاں پر چھوڑنے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ نمازی کے آگے شیطان کس قدر آتا ہے، اور ہمیں اس کو کیسے دفع کرنا ہے۔ اس ملعون کو دفع کرنے کے لیے لعین کو آپ نے ارادہ پکا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہم لوگ اس کے آگے کھڑے ہو سکیں، تاکہ ہمیں کوئی شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ جب بھی نماز پڑھے شیطان کے ناک کی ہڈی توڑیں، کیونکہ وہ بڑا واہ ویلا کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا، کنوارے لوگ ہیں۔ جب کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تو شیطان بڑا سٹ پٹاتا ہے، چلاتا ہے کہ یہ اس کی شادی ہوگی، اس کا دین مکمل ہو رہا ہے، یہ اسے برائی پہ لگانا مشکل ہوگا۔ جو بغیر شادی شدہ مرد خواتین ہیں، وہ اس کے لیے ان کو بہکانا شیطان کو بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ایک کنوارے کی نماز جو سی ہے نا، اور شادی شدہ مرد کی نماز میں، عورت میں، ہر ایک میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کنوارا آدمی 70 نمازیں ایک طرف، اس کی شادی شدہ کی ایک نماز اس کے برابر ہوتی ہے۔ یہ فضیلت دیکھیں۔ آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نہیں جی جب تک سیٹ نہیں ہوگا شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ نہیں پتہ کہ 30-35 سال تک جاتے جاتے بندہ جو سا بالکل ہی دینی طور پہ انسیٹ ہو جاتا ہے۔ 30-35 سال اگر ہم اس کی شادی نہیں کریں گے تو نماز روزے سے بھی دور رہے گا، تو وہ بری چیزوں میں ہی مبتلا ہوگا۔ کوشش کی جائے جو ائمہ معصومین احسان فرامین ہے اس کے مطابق بچی کی جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو تارک الصلاۃ نہ ہونے دیں۔ بچے کو خیال کریں کہ نماز کے لیے اسے صبح کو بھی اٹھائیں، 5 ٹائم اس کی نماز چیک کریں، اس کی نماز شب چیک کریں، اسے پوری طرح بچپن سے آپ نمازی بنائیں، کیونکہ آپ سے اس کا سوال جواب ہوگا۔ ہم لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کی تعلیم کا بڑا خیال کرتے ہیں، جی اس کی یہ ایجوکیشن ایسے ڈاکٹر بنائیں، اسے IT میں لے کر جائیں، اسے اس کا یہ کرائیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس کی دائمی زندگی جو آخرت والی ہے جہاں سے شروع ہونی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آیا اس کو ہم نے نمازی بھی بنایا کہ نہیں بنایا، کہ اس کے لیے آخرت میں جا کے یہ ہمیں کیا کہے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ مگر گو کہ جب ایک آدمی جوان ہو جاتا ہے، اس پہ واجبات ہوتے ہیں اور وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے ماں باپ نے بتایا تھا۔ اس آدمی سے یہ بھی پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ کیا تو نے کبھی کسی کو پیسے لینے سے چھوڑ دیے تھے؟ کیا تو نے کوئی اچھا کپڑا لیتے گندا کپڑا خرید لیا تھا؟ نہیں لیا تھا، تو نے بڑا چھانٹ کر ہر چیز دیکھ کر اس کو کپڑے کو خریدا تھا، اس کا سودا بھی کیا تھا۔ تو کیا تیرے لیے اللہ کا دین اتنا سستا ہے کہ تو نے ایک نماز میں سستی اور غفلت کی؟ تجھے پتہ تھا کہ تیرا دین اس پہ نماز پہ قائم ہے، نماز دین کا ستون ہے، تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ جب بڑا کھلا واضح پرچہ تھا کہ یہ قبر میں پہلا حساب نماز کا ہوگا، ہم نماز کو ہی چھوڑنے ہیں، ہم نے اپنے جو اسلامی واجبات ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ تو واہ ہو اس پر جو بندہ ان چیزوں سے محروم رہ گیا، آگے اس پر قبر کے عذابات تیار کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔